کسی نے کیا منظر کشی کی. وہ کہتا ہے دیکھیے تو غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر. دیکھیے تو غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ سفر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی. تیری لکھتی سونپ کے دل پر زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر لیا سب کچھ ہے یہ خاطر دل پر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ یہ سنیے. یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا جان بھی قربان ماں بھی قربان کیا سارا گھر کا گھر اٹھا کر لے کر اولاد بھی قربان. یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا اور منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی. بس آخری بات کر رہا ہوں. خدمت کی جان قربان کی سرکار نے کچھ صلہ دیا یا نہیں دیا؟ ارے ایسا صلہ دیا کہ صدیق کی روح سے پوچھو ان کی روح کس قدر مسرور ہو کر کہتی ہے کہ مجھے سرکار نے کیا صلہ دیا. سنو سنو سرکار نے صلہ دیا فرمایا صدیق تو نے میرے واسطے غار میں جگہ بنائی ہے میں تیرے واسطے اپنے مزار میں جگہ بناؤں گا. تو نے غار میں جگہ بنائی میں تیرے لیے اپنے مزار میں جگہ بناؤں گا. غار میں پہلے تو گیا ہے مزار میں پہلے میں جاؤں گا. غار میں تو گود میں لے کے سویا ہے مزار میں میں تجھے اپنی آغوش کے رحمت میں لے سکتا ہوں. بے شک کعبے میں پیدا ہونا یہ حضرت علی کی فضیلت ہے. ہم اس کو دل و جان سے مانتے ہیں. ارے کعبے میں حضرت علی کا پیدا ہونا نظر آتا ہے تو صبر گنبد میں اور صدیق و فاروق کا نبی کریم کے ساتھ آرام کرنا نظر نہیں آتا. کعبہ افضل ہے یا صبر گنبد افضل ہے؟ حضور کا روضہ افضل ہے. اہل سنت کا یہ مسلک ہے کہ حضور کا روضہ انور اندر وہ جگہ جہاں سرکار آرام فرما ہے وہ بیت اللہ کے عرش معلی سے بھی افضل ہے.